بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج تھوڑا پروگرام لیٹ کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ روز جو بدھ کا روز تھا اس میں سپریم کورٹ میں جو اہم کیسز کی سماعت ہوئی، اس میں کیا ہوا، اور آج جمعرات کے روز فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ 8 درخواستیں ہیں، ان پر آج سماعت ہوگی، تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے جو بدھ کے روز ہوئی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سپریم کورٹ میں گزشتہ روز جو ہے وہ بڑے سب سے اہم کیس تھا۔ سپریم کورٹ کے ملازمین کی انفارمیشن کے حوالے سے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے حکم جاری کیا تھا مختار احمد علی کی درخواست پر کہ ان کو ملازمین کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں۔ تاہم یہ 2019 کی بات ہے، تاہم اس ٹائم کے رجسٹرار نے یہ معلومات فراہم نہیں کی، اور پھر درخواست گزار ہائی کورٹ میں گئے۔ تاہم ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہائی کورٹ میں چلے گئے، پھر ہائی کورٹ نے یہ حکم کمیشن کا ختم کر دیا۔ پھر درخواست گزار دوبارہ سپریم کورٹ آئے، تو سپریم کورٹ میں گزشتہ جو 2019 کے بعد چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں، 2-3 جو بھی ہیں، ثاقب نثار تو شاید پہلے ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد آصف سعید کھوسہ آئے، پھر گلزار احمد آئے، پھر عمر عطا بندیال آئے، تو انہوں نے ان درخواستوں پر جو ایک ہی درخواست ہے اس پر سماعت فکس نہیں کی، اور یہ 4 سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ تو یہ کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو کیسز پینڈنگ میں پڑے ہیں ان کو نمٹانا شروع کر دیا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس بھی 4 سال سے پینڈنگ میں پڑا تھا، اس کے جو ریویو پٹیشنز ہیں وہ بھی انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کی ہیں، حالانکہ خود ہی انہوں نے اس کیس کا فیصلہ بھی لکھا تھا، جبکہ جو گزشتہ جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے ان سے مختلف کیسز میں بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا کہ وہ فل کورٹ بینچ بٹھائیں اور معاملات کو دیکھیں اور حل کریں، تاہم انہوں نے یہ مطالبہ اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک نہیں مانا۔ تاہم جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سنڈے کو بنے تو انہوں نے منڈے کے روز ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، جس کے خلاف عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے حکم امتناع دیا ہوا تھا، اس کی سماعت کی انہوں نے اور اس کی لائیو کوریج کرائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سماعت تو 3 اکتوبر تک ملتوی کی تھی، تاہم انہوں نے اس کے حکم میں ہی لکھوایا تھا کہ میں سینئر ترین جج جو ہیں سردار طارق مسعود، اور تیسرے سینئر جج جو ہیں اعجاز الحسن، ان کی مشاورت سے میں جو کیس فکس ہوں گے، بینچز بنیں گے، وہ میں ان کی مشاورت سے کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کام پھر مشاورت سے شروع بھی کر دیا۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس لگا ہوا تھا 15ویں نمبر پر۔ تو سماعت کے آغاز پر ہی میں اور ایک ہمارے دوست ہیں PTV سے علی صاحب، تو وہ آئے ہوئے تھے۔ تو جو ٹکر مافیا ہمارا ہے ٹی وی چینلوں کا، نجی ٹی وی چینلوں کا، تو وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ عدالت میں آئے، تو آتے ہی چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت میں آئے ہوئے ہیں صبح ہی، اور چودھری عامر رحمان جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آتے ہی ان سے پوچھا کہ آپ آ جائیں ادھر اور بتائیں کہ آپ کس کیس میں آئے ہوئے ہیں اور کیوں صبح آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پر بیرسٹر منصور عثمان عوان صاحب روسٹرم پر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ایکٹ ہے یا اس کے تحت کیس ہے 15ویں نمبر پر لگا ہوا ہے، میں اس کی سماعت میں آیا ہوں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل
تو رجسٹرار کی ذاتی حیثیت میں، نجی حیثیت میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ آئینی معاملہ بن سکتا ہے، ہم اٹارنی جنرل کو سننا چاہیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ اور کہیں اور اٹارنی جنرل کچھ اور کہیں، تو معاملہ سینسٹیو ہے۔ اٹارنی جنرل اور جو ہے وہ ہمارے بھی وکیل ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ آپ ابھی چلے جائیں اور بعد میں آ جائیں، کیونکہ ابھی کیس آخری نمبر پر ہے، اپنے نمبر پر ہی اس کو سنیں گے۔ اور کوئی انہوں نے کہا کہ انٹورڈ آکورڈ سچویشن نہ بنے، چیف جسٹس نے کہا، اور کہا کہ آپ یہ سوال ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ بس یہ آخری بات شاید ہو رہی تھی تو ٹکر مافیا بھی پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہوا ہے، تو پھر ان کو بتایا گیا، میں نے بتایا کہ یہ ہے۔ پھر میں نے جو ٹکر لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے لیے ہیں مجھ سے، پھر انہوں نے جا کے دی ہے، ٹکر بھیجیں اپنے چینلوں کو، وہ سارے وہ ایک ہی گروپ میں ڈال لیتے ہیں، تو سارے چینلوں پہ پھر وہ چلے ہیں ٹکر۔ تو یہ جلدی جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میں کسی پر دوسروں پر اعتبار کم ہی کرتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ خود ساری سماعت کسی بھی کیس کی سنی جائے اور اس کے حوالے سے پھر جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ کیا جائے۔ تو اس پھر کیسز کی سماعت ہوئی، 2-3 کیس آج بہت لمبے چل گئے، اور اس وجہ سے تقریباً 1:30 بجے جا کر اس کیس کی باری آئی، اور تقریباً 2:30 بجے یا 2:35 پر 1 گھنٹہ 5 منٹ اس کیس کی سماعت ہوتی رہی، اور اس ساری سماعت میں تقریباً دلائل منصور عثمان عوان نے دیے، جبکہ درخواست گزار نے چند باتیں بتائیں اور چیزیں بتائیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو درخواست گزار تھے مختار احمد علی، ان کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے اٹارنی جنرل کو بھی اور درخواست گزار کو بھی کہ وہ اپنے تحریری دلائل مروزات جو ہیں وہ 2 ہفتے کے اندر اپنی جمع کروا دیں، جبکہ چیف جسٹس نے درخواست گزار کو کہا کہ وہ وکلاء سے مشاورت بھی کرنا چاہیں تو ان سے مشاورت کر کے اپنا جو جواب ہے مروزات ہیں وہ جمع کروا دیں۔ تو اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم آرٹیکل 19A کے تحت فلڈ گیٹ نہیں کھول سکتے کہ ہر کوئی آ جائے کہ انفارمیشن دے دو، یہ انفارمیشن دے دو، وہ انفارمیشن دے دو۔ ہم وفاقی حکومت کی پبلک باڈی نہیں، کروڑوں سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکتے، ملینز کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا۔ ہمارے پاس بالفرض 2 ٹرانسجینڈر ملازم ہیں، اور اگر پوچھا جائے کہ وہ کون ہے تو ہم یہ انفارمیشن تو نہیں دے سکتے اور ان کو ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے رولز بنائے گئے ہیں اور رجسٹرار بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے طور پر انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں کمیشن کے حکم کے تحت مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان نے کہا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بلا کر انفارمیشن دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ درخواست گزار مختار احمد علی نے رجسٹرار سپریم کورٹ اور دیگر کو اپنی درخواست میں فریق بنایا تھا۔ درخواست گزار نے ذاتی طور پر پیش ہو کر دلائل دیے، جبکہ ریاست پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل نے کی، جبکہ رجسٹرار سپریم کورٹ مس جزیلہ اسلم بھی کمرہ عدالت میں بھی موجود تھیں، اور وہ روسٹرم پر بھی اٹارنی جنرل کے ساتھ وہ کھڑی رہی ساری سماعت کے دوران۔ تو ان کی نمائندگی جو تھی وہ چودھری عامر رحمان جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے چیف جسٹس کے استفسار پر بتایا کہ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو رہا ہوں، میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سپریم کورٹ کوئی مخصوص انفارمیشن چاہیے، کیا آپ کو کوئی سپریم کورٹ سے کوئی مخصوص انفارمیشن چاہیے؟ سرٹن انہوں نے لفظ یوز کیا تھا چیف جسٹس نے۔ اس پر درخواست گزار کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 119A کے تحت ہر شہری کا حق ہے کہ وہ مخصوص جو معلومات ہیں ان تک اس کو رسائی ہو اور وہ معلومات حاصل کر سکے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ اس نے سپریم کورٹ میں گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے کل کام کرنے والے ملازمین کی منظور شدہ اسامیوں کی تعداد
کتنی اسامیاں اس ٹائم خالی ہیں، کتنے ملازمین اس میں کام کر رہے ہیں، کتنے کانٹریکٹ پر ہیں اور کس مدت کے کانٹریکٹ پر ہیں، کتنی اس میں خواتین ہیں، کتنے ڈسیبل ہیں اور کتنے ٹرانسجینڈر ہیں، سب کی تعداد کے حوالے سے انہوں نے یہ مانگی ہے تعداد، جبکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز کی تصدیق شدہ کاپی بھی مانگی ہے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ انہیں کیوں انفارمیشن چاہیے۔ اس پر درخواست گزار نے بتایا کہ اسے شفافیت کے لیے انفارمیشن چاہیے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کوئی انفارمیشن دی گئی یا نہیں۔ اس پر درخواست گزار نے بتایا کہ اسے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کی گئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے خط کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کیا ہے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ وفاقی حکومت نے ادارہ قائم کیا ہے اور جو بھی پارلیمنٹ کی جانب سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان میں پارٹی تھے۔ اس پر درخواست گزار نے کہا کہ ہاں، درخواست گزار نے اس پر انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ انہوں نے 10 اپریل 2019 کو رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا تھا۔ رجسٹرار 10 روز کے اندر انفارمیشن دینے کے پابند تھے، تاہم انہوں نے خط کا جواب تو دیا لیکن انفارمیشن نہیں دی۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا کہ وہ انفارمیشن شیئر کریں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا کہ وہ تمام انفارمیشن ویب سائٹ پر جاری کریں۔ رجسٹرار نے انفارمیشن کمیشن کا آرڈر ختم کرنے کے لیے انفارمیشن کمیشن میں اپیل دائر کی، جو اپیل مسترد کر دی گئی، جس کے بعد انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان، وہ رجسٹرار کے وکیل تھے، تو وہ وہاں پہ پیش ہوئے، جبکہ اس دوران ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ان کو وکیل کیا گیا تھا تو کیا ان کو کوئی فیس بھی دی گئی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے 1 روپیہ فیس مانگی تھی اور وہ بھی نہیں دی گئی، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی لقمہ دیا کہ وہ پھر فیس تو آپ کو اپنے اثاثوں میں بھی ظاہر کرنی پڑے گی۔ اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ فیس جب 1 روپے کی ہم انوائس بنائیں گے تو اس کو وہ جب ہم فیس دیں گے تو 1 روپے کی ہم انوائس بھی بنائیں گے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ رجسٹرار ذاتی وکالت کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وکیل مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وفاقی حکومت کے نمائندہ ہیں۔ وفاقی حکومت کو اٹارنی جنرل کا آفس جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی نمائندگی کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ انفارمیشن فراہم کرنے کے حوالے سے مجاز اتھارٹی کون ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے رولز خاموش ہیں، اگر سپریم کورٹ کسی فورم پر پروسیڈ کرے گی تو کون نمائندگی کرے گا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہونے کے باعث ہائی کورٹ کے سامنے درخواست گزار نہیں بن سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ رجسٹرار نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ سے انفارمیشن مانگی تھی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ پوچھا جائے کہ ججز جواب دیں کہ ان کے بچے کتنے ہیں، پوتے پوتیاں کتنے ہیں۔ جس انداز سے ہم اپنے حوالے سے کیس سن رہے ہیں یہ بھی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم اپنا کیس خود ہی سن رہے ہیں، یا اپنے خلاف جو ہے کیس۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بلا کر انفارمیشن دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا کر پوچھا کہ وہ اٹارنی جنرل کے دلائل کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان کو۔ اس پر چودھری عامر رحمان کا کہنا تھا کہ وہ اٹارنی جنرل کے دلائل کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پہلا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ سے انفارمیشن مانگی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے خلاف ریٹ ایشو ہو سکتی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے خلاف ریٹ ایشو نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انفارمیشن فراہم کی جائے تو عدلیہ کی آزادی انڈرمائن ہو۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کمیشن رجسٹرار کو ہدایت جاری نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ کے ذریعہ انفارمیشن کی فراہمی کے حوالے سے
خود کوئی رولز بنا سکتی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بنا سکتی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ رجسٹرار اس ایکٹ کے ماتحت ہیں۔ میں نے رجسٹرار سے یہ انفارمیشن مانگی تھی، ججز کے حوالے سے نہیں بلکہ ملازمین کے حوالے سے مانگی تھی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ رجسٹرار کو آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت قومی خزانے سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے رولز کے تحت کام کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملازمین سپریم کورٹ کے ہیں، رجسٹرار آفس کے۔ درخواست گزار مختار احمد علی کا کہنا تھا کہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو نہیں بلکہ رجسٹرار کو انفارمیشن فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے انفارمیشن کو مزید شفاف بنایا جائے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے اٹارنی جنرل اور درخواست گزار کو اپنی معروضات 2 ہفتے میں جمع کروانے کا حکم دیا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ درخواست گزار جو ہیں وہ وکلا سے مشاورت کر کے جواب اپنا جمع کروا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم پیچیدہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آئینی اور قانونی معاملات ملوث ہیں، انوالو ہیں۔ جبکہ ناظرین اس حوالے سے میری اپنی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی جو بیسک جو انفارمیشن مانگی گئی ہے کتنے ہیں وہ دے سکتی ہے۔ تاہم اس حوالے سے یہ کہہ سکتی ہے کہ کل کو جو ہے وہ ججز کے بچے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی بیویاں کتنی ہیں، ان کے پوتے نواسے اور یہ وہ سارا کچھ کیا ہے اور باقی چیزیں اس طرح کی وہ اپنے فیصلے میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں مانگی جا سکتی۔ باقی جو انفارمیشن جو ملازمین کی تعداد کے حوالے سے ہے وہ بتائی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ پانے والی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے ملک کی بڑی عدالت ہے اور وہ تمام ملک کے تمام اداروں کو وہ ریگولیٹ کرتی ہے، ان کی وہ دیکھ بھال تو نہیں کرتی، ان سے جواب طلب کرتی ہے، باز پرس کرتی ہے اور ان کو حکم دیتی ہے، یہاں تک کہ وزراء اعظم کو نااہل کرتی ہے۔ تو اس کیس کی سماعت کے دوران مسلح افواج کے بارے میں بھی آئی ہیں کچھ آبزرویشن، تاہم وہ میں نے اومٹ کیے ہیں اور ان کو رپورٹ نہیں کیا ہے، خبر میں بھی نہیں لکھا ہے اور ویسے بھی آپ کو بھی بس نہیں بتا رہا ہوں اس حوالے سے۔ جبکہ دیگر کیسز میں ایک چکوال کی خاتون تھی، اس کی 96 کی پیدائش بتائی جاتی ہے، تو 27 سال اس کی ایج ہوگی، تو وہ 17 سال کی تھی طوبہ شہاب۔ تو اس کے والد جو تھے وہ اظہر حسین فوت ہو گئے، تو اس کے بعد ان کے 2 چچا اور 2 پھوپھیاں تھیں، انہوں نے ان کو زمین اس کے حصے میں جو آتی تھی والد کے وہ نہیں دی اور کیس کر دیے کہ یہ بیٹی جو ہے یہ لے پالک ہے، اڈاپٹیڈ ہے اور یہ اس کو کوئی جائیداد نہیں دی جا سکتی۔ اس کے خلاف انہوں نے کیس کیا ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ آئے، ہائی کورٹ نے ان کو 1 لاکھ جرمانہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو جائیداد میں حصہ دیں، تاہم وہ نہیں دیا۔ پھر سپریم کورٹ آئے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی ان کی جو درخواست تھی پیٹیشن اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے وہ مسترد کر دی تھی، اور آج دوبارہ وہ آ گئے ہیں پھر سپریم کورٹ میں، انہوں نے ریویو پیٹیشن دائر کی ہے۔ تو اس پر وکیل نے آج دلائل دیے لمبے چوڑے اور چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا آج آپ آ ہی گئے ہیں تو پھر کسی کا بھلا کروا کر ہی جائیں۔ تو وہ سارے فراڈ ہی معاملات ہمارے ملک میں چلتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا، سوال کیا وکیل سے کہ کیا کوئی بھی کہہ سکتا ہے پازیٹیو انداز میں کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس کا اپنا ہی ہے؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی والدہ کی نسبت سے پکارے جائیں گے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، اس پر وہ غور کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف زمین کی حوث میں کہ ہڑپ کر لیں اس کو، تو بچی کو کہہ دیا کہ یہ لے پالک ہے اور والد کو کہہ دیا کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس پہ الزام لگا دیا ہے۔ بعد میں اس کے مرنے کے بعد 17 سال تک بچی والدین کے پاس رہی ہے، والد کے پاس رہی ہے، اور ابھی اس کی 10 سال سے وہ کیسز بھگت رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا خیال ہوگا کہ 20 سال کیس لٹکاتے رہیں گے، وہ کیس لڑتی رہے گی اور مر جائے گی اور پھر زمین ہم ہڑپ کر لیں گے۔ تو چیف جسٹس نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر تلہ گنگ کو حکم دیا ہے
کہ وہ جو ان کے والد کی اظہر حسین کی زمین ہے حصے کی وہ اس کو مارک کریں اور اس کو بچی کے حوالے کریں، اور حکم کی کاپی جو ہے وہ بچی کو اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر تلہ گنگ ضلع کو بھجوانے کا حکم دیا ہے عدالت نے۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک اور کیس بھی تھا، ٹیکس کا میٹر تھا پشاور کا، اس میں بھی آج چیف جسٹس نے 10,000 روپے انکم ٹیکس کمشنر کو جرمانہ کیا ہے، اور پارلیمنٹ کی جانب سے جو اختیارات ہیں وہ کمشنر کو دیے گئے ہیں، تو کمشنر نے خود ہی کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے ڈپٹی کمشنر کو وہ اختیارات دے دیے۔ اس کے خلاف عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون کسی کو اختیار دیتی ہے تو وہ اسی نے استعمال کرنا ہے، کوئی اور اس کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت نے وقت ضائع کرنے پر ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو پشاور کو 10,000 روپے جرمانہ کیا، اور انہیں کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں اس کی رسید جمع کرائیں، اپنی چیریٹی اپنے مرضی کے خیراتی ادارے کو وہ رقم جمع کروائیں۔ جبکہ آج فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ 10 درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جن میں وفاق پاکستان نے وزارت دفاع نے وفاق پاکستان کے توسط سے درخواست دائر کی ہے نظر ثانی، جبکہ دوسری درخواست آئی بی کی جانب سے تھی، تیسری پیمرا کی جانب سے، چوتھی پی ٹی آئی کی، پانچویں شیخ رشید اور چھٹی ایم کے ایم، ساتویں اعجاز الحق اور آٹھویں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ اور اس میں آج گزشتہ روز جو ہے وہ پیمرا نے بھی جواب جمع کرایا اور اپنی درخواست وڈرا کرنے کی درخواست کی ہے، استدعا کی ہے، جبکہ اس سے پہلے آئی بی اپنی بھی درخواست دائر کر چکی ہے کہ اس کی درخواست بھی واپس وہ لینا چاہتے ہیں۔ جبکہ شیخ رشید کی جانب سے التوا کی درخواست کی گئی ہے کہ ان کے وکیل نگران وزیر قانون بن گئے ہیں بلوچستان کے امان اللہ کنرانی، اس لیے ان کی درخواست بھی پینڈنگ میں رکھی جائے، ابھی سماعت نہ کی جائے۔ تو ناظرین، جب آج سماعت ہوگی تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی ہوں گے، پھر آپ کو رات کو اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ آفس کی ڈیوٹی کی اوبلیگیشنز ہیں، اس وجہ سے دن میں پروگرام کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تاہم یہ ہے کہ بندے کے پاس خبریں ہوتی ہیں تو وہ پھر رات کو بھی میں انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا، اور پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔